Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, material for first position in board, part 14. टॉपिक है हिफाजत कुरान. जो मटेरियल इसमें मैं पेश करने वाला हूँ, ये मटेरियल बुक्स में नहीं अवेलेबल होता. अगर आप कोई भी की बुक उठाएंगे, कुछ भी उठाएंगे, आपको इतना ज़बरदस्त मटेरियल नहीं मिलेगा. हाँ, वहाँ पे जो मटेरियल है वो आप ज़रूर पिक कर ले, लेकिन ये जो मेरी वीडियो है ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये तैयार की है ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर इस तरह तैयार करें कि जिसमें आप बोर्ड में टॉप कर सके या एटलीस्ट मोर देन 97% मार्क्स आप एग्जाम में ले सके. तो इसके लिए मैं ये तैयार कर रहा हूँ. तो मैं इस पर शुरू करता हूँ. देखें, हिफाजत कुरान में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कुरान पाक अल्लाह ताला ने अपने पास महफूज किया हुआ है, लौह महफूज भी जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, फी लौह महफूज. दूसरा अल्लाह ताला ने एक और जगह ये कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हमने ही इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं. जिस चीज की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ले ले तो ज़ाहिर है उसको कोई छेड़खानी उसके साथ नहीं कर सकता, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता. हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आप वसल्लम उसके बाद तेजी से जब यानी वही ख़त्म होती ना तो आप तेजी से आयतें दोहराते ताकि भूल ना जाए. तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बी इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, कि आप वसल्लम को अपनी जुबान ये हिलाने की जरूरत नहीं है जो आप याद करते हैं. अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा ये काम है, जो है ना, कि मैंने अपने जिम्मे लिया हुआ ये काम कि मैंने इसको हिफाजत से रखना है. अच्छा, काफी लोगों ने जिसमें काफी सारे झूठे नबी आए, इन्होंने इस कुरान पाक की आयात में रद्द-बदल करने की कोशिश की. मसलन इन्ना आतैना कल कौसर की जगह उन्होंने कह दिया इन्ना आतैना कल जवाहर. इसी तरह फसल्ली लि रब्बिका वनहर, इसका उन्होंने ये कर दिया कि फसल्ली लि रब्बिका वहाजर. इसी तरह इन्ना मबगज़ुका रजुलुन फाजिर, ये भी एक उन्होंने अपनी तरफ से आयत बनाने की कोशिश की, जिसको इसका ये लायत है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, उसकी जगह उन्होंने इसको ये कर दिया कि इन्ना मबगज़ुका रजुलुन फाजिर. यानी ये बड़ा इसका जो मीनिंग है बड़ा गलत मीनिंग है इसका ना. तो इसी तरह इसको एक और झूठे नबी ने इसको यूं बनाने की कोशिश की कि इन्ना अंज़लनाहु करीबन मिनल कादियान. ठीक है, ये उन्होंने आयत बनाने की कोशिश की. इस तरह एक और झूठे नबी ने कुरान पाक में रद्द बदल करने की कोशिश की और उससे इस तरह बनाने की कोशिश की अल्फील मलफील व मादरा का मलफील, इस तरह का बनाने की कोशिश की. ये ना बेशुमार ऐसे झूठे नबी आए जिन्होंने अपनी झूठी वही पेश की. मिसाल के तौर पे एक ऐसे झूठे पैगंबर, जो मैं इसको नहीं कहूँगा, झूठा आदमी गुजरा है कि जिसने पैगंबरी का दावा किया और उसने अपनी वही बड़ी मज़े का खेज बताई. उन्होंने कहा कि जी ए मेंढक तू क्या है, मेंढक के तू पानी में फिरता है और तू पानी को गंदा भी नहीं करता और वगैरह वगैरह. तो कुछ लोगों ने जादू टोने से काम लिया, कुछ ने अपनी शोबदाबाजी दिखाई. जैसे एक जो है झूठा जो मुद्दई नबुवत था, उसने एक बोतल के अंदर अंडा फुल डाला हुआ था. तो ये एक कश्मा साजी थी, शोबदाबाजी थी. तो ये पेश करता था कि ये जो है ना मेरा मौजज़ा है. बहरहाल बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने नबुवत का दावा किया. मैं उनके नाम दोहराने लगा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये लोग अब तक झूठे नबी के तौर पर आ चुके हैं. उसमें असवद अंसी नाम है, सजाह बिनत हारिस है, तुलैहा असदी है, मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी है, हारिस बिन अब्दुर्रहमान, मुगीरा बिन सईद, सालेह बिन तरीफ, इसहाक अखरस मगरबी, मकना खुरासानी, अली बिन मोहम्मद खारजी, हमदान बिन अशहस, बाबक बिन अब्दुल्ला खुरमी, अबू ताहिर करामती, हामीम बिन मिनल्लाह, अब्दुल अजीज बासंदी, हसन बिन सबा, मोहम्मद अहमद मेहदी सोडानी, मीर मोहम्मद हुसैन मशहदी, अबुल कासिम अहमद बिन कौसी, बायजीद रोशन जलंधरी.
اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. میں کچھ اور نام بھی لینے لگا آپ کے سامنے کہ عبد الحق بن سبعین، ابو علی منصور الحاکم بامر اللہ، ابو طیب احمد بن حسین، محمد جون پوری، بیان بن سمان، بہا فرید نیشاپوری، مرزا بشیر احمد، مرزا غلام احمد قادیانی، اور جو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن پاک میں بہت رد و بدل کرنے کی اپنی پوری کوشش کی. آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں بھی یہ کوشش کی گئی کہ قرآن پاک سے جتنی بھی جہاد کی آیات ہیں ان کو نکال دیا جائے اور ایک نیا قرآن پاک بنانے کی کوشش کی جائے. لیکن کہتا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کے سینوں میں یہ قرآن پاک محفوظ ہے. اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. اس میں کافی ساری اور بھی چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. کہ قرآن پاک میں اتنی مطلب باریکی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ اگر ہم کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان میں تھوڑا سا جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک اس میں صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک کا میننگ چینج ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں ان کا میننگ پتہ ہونا چاہیے تاکہ اسلام قرآن پاک کی حفاظت صحیح معنی میں ہو سکے. دیکھیں مثلا اسم، الف سین میم. اب اسم کا میننگ ہوتا ہے نام. اگر ہم سین کی جگہ سے ڈال دیں گے اسم تو اب دیکھیں اس کا میننگ ہوگا گناہ. مثلا اگر میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ پھر میں پوچھوں گا آپ کا گناہ کیا ہے. اسی طرح الحمد، اب یہ حمد جو ہے حلوے والی، تو اس کا معنی تمام تعریف، الحمدللہ، اللہ کی سب تعریف ہے اللہ کے لیے. اگر ہم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہم کہیں گے الحمدللہ، نعوذ باللہ. تو الحمدللہ کا مطلب آگ کی گرمی یعنی دوزخ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، نعوذ باللہ. تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے میننگ میں. اسی طرح زل، زال سے اگر ہوگا تو اس کا میننگ ہے وہ ذلیل ہوا. اگر زے سے ہوگا زل تو اس کا میننگ ہوتا پھسلا. تو کتنا میننگ میں فرق پڑ گیا. اسی طرح کل، قاف نقطے والے سے اگر ہم کہہ رہے تو اس کا معنی ہوتا کہہ دو. اور اگر ہم کل کہہ دیں کل اعوذ، تو اب یہاں کل چونکہ میں نے کل نہیں کہا، صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا، تو یہاں کل کاف جو ڈنڈے والا جو کاف ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کتے والا کاف، اس کا میننگ ہوتا ہے ہر ایک. ٹھیک ہے، اس کا میننگ کھائیے بھی ہوتا ہے. اسی طرح التین، التین جو ہے نا وہ تے سے ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے انجیر. تو اگر ہم توئے سے پڑھیں گے تین تو اس کا میننگ ہوگا مٹی. بہت فرق پڑ جاتا ہے. علیم، جاننے والا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علیم ہے. اگر ہم کہیں گے علیم، اب یہاں پہ الف لام سوری، اگر الف سے ہم پڑھیں گے علیم آئنسری پر، اس کا میننگ ہو جائے گا دردناک. اسی طرح قلب، قاف نقطے والا، اس کا میننگ ہوتا ہے دل. اگر ہم کاف دوسرے سے پڑھیں گے قلب تو اس کا میننگ ہوگا کتا. اب اسی طرح انعمتا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے. اگر ہم انعمتی پڑھ دیں گے تو یہ مونس کے لیے ہو گیا، نعوذ باللہ. تو آج تک قرآن پاک میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکا، نہ ہو سکے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ بھی بتایا کہ لا یاتی الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ، یعنی کفر اس کتاب کے نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، یعنی دیکھیں اس کو جو نازل کرنے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ عرش مکین ہے. تو جو لے کر آ رہے ہیں وہ بھی ذی قوت والے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بھی اندازہ ہے، پتہ ہے کہ اتنے بڑے ہیں ان کی قد و قامت کہ ان کا چہرہ ہی پورے آسمان پہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن پاک جو لاکھوں کروڑوں دلوں میں محفوظ ہے حفاظ کرام کے ساتھ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ اس قرآن پاک کا درود بھی کیا تھا، ورد کیا تھا، منزل کی تھی، دہرایا تھا پورا قرآن پاک 2 دفعہ. اور اس میں کوئی زیر زبر کا فرق کہیں پہ نہیں ہے، کہیں میننگ میں فرق نہیں ہے، کہیں الف عین کا فرق جو ہے وہ کہیں نہیں ہے، بالکل اصل حالت میں محفوظ ہے. اور اس میں آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں حفاظت قرآن کے سلسلے میں، کہ کفار نے 3 الفاظ پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو 3 الفاظ ہیں قرآن پاک میں ہیں یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں. اور اس میں ایک لفظ تھا حضوہ، دوسرا لفظ تھا کبارہ، اور تیسرا لفظ تھا اجاب. یہ 3 لفظ تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عربی کے الفاظ ہے، وہ نہیں مانے، بہت بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم پرانے عربی دان کو بلا کے لاتے ہیں۔ وہ ایک بوڑھے عربی دان کے پاس گئے، انہوں نے اس کو پورا سمجھایا بجھایا کہ یہ الفاظ تم نے وہاں پہ جا کے مکر جانا ہے کہ یہ الفاظ قرآن عربی کے الفاظ نہیں ہیں۔ جب وہ بوڑھا آدمی آیا، کافی بوڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجلس، بیٹھ جا، وہ بیٹھا، آپ نے کہا قم، کھڑے ہو جا، اجلس قم، اجلس قم، 3-4 دفعہ جب وہ اٹھا بیٹھا، اس کو غصہ آ گیا، وہ بوڑھا آدمی تھا، اپنے حواس کو بیٹھا اور اس نے غصے میں کہا اتتخذونی حضوا وانا شیخکم کبارا ھذا شیء عجاب۔ اب دیکھیے کہ کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، میں بوڑھا آدمی ہوں، آپ کو ذرا خیال کرنا چاہیے، بڑی عجیب بات کر رہے ہو، مینرز بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ اس کے منہ سے نکلے، لیکن اس نے غصے میں وہی تینوں الفاظ بولے، تینوں آیات بولی قرآن پاک کی، جس کے بارے میں کفار کا تھا کہ قرآن پاک کا حصہ نہیں، عربی کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی حفاظت قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک کی حفاظت فرمائی ہے، اور یہ قیامت تک قرآن پاک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اور کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔